سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کریم اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجات بلند کرے گا اور 10 دفعہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تحفہ بھی ہیں، انعام بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا تاج بنا کر اس امت کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطائی عطا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گھڑی ہر لحظہ اپنی امت کے لیے دعا فرمانے والے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں واضح بتایا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت حسین و جمیل لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کا ہاتھ پکڑا اور ہمیں جنت کا رستہ دکھا دیا۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جو پیار فرماتے ہیں، اس آیت مبارک میں واضح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار فرماتے ہیں کہ اللہ نے حریص علیکم کا خوبصورت جملہ استعمال کیا۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو مبارک ہیں اور آپ کے لب مبارک پر ایک جملہ مبارک ہے، یا رب میری امت پر فضل فرما، میری امت پہ رحمت فرما، میری امت پہ کرم فرما۔ غار ثور ہے یا غار حرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو مبارک ہیں اور ایک ہی دعا اللہ کریم کے آگے ہے کہ یا رب میری امت کی پکڑ نہ کرنا، میری امت پہ رحم فرمانا۔ ساری رات لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجود، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی، یہاں تک کہ آپ کا مسلح مبارک آنسوں سے بھیگ جایا کرتا، اور زمین کا وہ ٹکڑا اس پہ آپ موجود ہوتے وہ بھی آپ کے آنسوں سے منور ہو جایا کرتا، تر ہو جایا کرتا، اور وہاں سے بھی کستوری کی خوشبو آیا کرتی، اور آپ کی وہاں بھی ایک ہی پکار اپنے اللہ کریم کے دربار اعلیٰ میں کہ یا رب میری امت کو معاف کر دے، میری امت کی پکڑ نہ کرنا، میری امت کے عیب چھپانا اور میری امت پہ رحمت فرمانا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانوں کے ساتھ معراج پاک کی رات اللہ کے مہمان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے لاڈلے حبیب یا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کائنات میں نے آپ کے لیے بنائی۔ اللہ کریم مخاطب فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ میرے لاڈلے حبیب یا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہکشائیں، یہ دنیا کی گلزار، یہ جنتیں، یہ سب اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا پر عطا فرمایا جا رہا ہے آپ پر، اور آپ مسکرا کے اللہ کی عطا کو خوبصورتی کے ساتھ قبول فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو مانگیے کہ آپ کیا مانگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا حبیب بنایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب تیرا احسان ہے کہ تو نے سب کچھ دنیا کے گلزار، یہ کہکشائیں، یہ سورج چاند ستارے، یہ جنتیں یا رب تو نے اپنے حبیب کے لیے بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رب اب تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یا حبیبی مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے سونے رب، اے میرے کریم رب، اے میرے غفار رب، اے میرے ستار رب، اے میرے رؤوف و رحیم رب، تیرا حبیب تجھ سے یہی مانگتا ہے کہ بس میری امت کو معاف کر دے، میری امت پر فضل کر دے، میری امت پہ رحمت کر دے اور میری امت کو جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، کتنی عظیم محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے، اپنی امت سے۔ امتی کسے کہیں گے آپ؟ امتی کون ہوگا جسے اس بات کی قدر ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر لمحہ ہمیں یاد رکھا۔ امتی وہی ہوگا جو اذان دے گا تو دروشی پڑھ کے اذان دے گا، تلاوت کرے گا تو دروشی پڑھ کے تلاوت شروع کرے گا، کھانا تناول کرے گا تو دروشی پڑھ کے کھانا تناول کرے گا، مشروبات پیے گا، پانی پیے گا، دروشی پڑھ کے پانی پیے گا، اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے گا، انہیں درود شریف کی تلقین کرے گا، اپنے اہل خانہ کے پاس بیٹھے گا، انہیں درود شریف کے بارے میں خوبصورت موتی بکھیرے گا، اپنی اولاد کو بتائے گا تو یہ بتائے گا کہ درود شریف پڑھو۔ الغرض کہ امتی اسے کہا جائے گا جس کی زبان پر ہر گھڑی یہی ہوگا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یا رب ہمیں سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مستانہ بنا دے، پروانہ بنا دے، مدینہ پاک ہمارا آنا جانا بنا دے، مدینہ پاک ہمارا کاشانہ بنا دے۔ یا رب ہمیں زندہ رکھے ہو تو حضور کی محبت میں، موت دیجیے ہو تو حضور کی محبت میں، اٹھائیے تو حضور کے قدمِ شفین تلے، اس حال میں کہ ساری عمر ہم یہ پڑھتے رہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا ہمارے بڑی شانوں والے، مدینہ پاک زندہ باد، عیدگاہ شریف زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔